اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رجلان من الذین یخافون انعم اللہ علیہم ادخلوا علیہم الباب فاذا دخلتموہ فانکم غالبون وعلی اللہ فتوکلوا ان کنتم مؤمنین قالوا یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ما داموا فیہا فاذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون۔ بنی اسرائیل کو یہ حکم ہوا کہ جاؤ فلسطین، وہاں پر آباد ہو، وہاں پر جو ہے ان کے ساتھ اگر لڑنا پڑے، جہاد کرنا پڑے تو جہاد کرو، اور وعدہ کیا کہ وہ زمین تمہارے لیے لکھ دی گئی ہے، یعنی اس لڑائی میں تم فاتح ہوں گے۔ چلے جب قریب پہنچے تو پتہ چلا کہ وہاں تو طاقتور لوگ ہیں، آباد ہے، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ کون سے نسل سے تھے؟ قوم عاد، لمبے لمبے طاقتور لوگ۔ یہ ڈر گئے کہ ان کے ساتھ کون لڑے، ان کے ساتھ کون لڑے، اور اگر یہ لوگ خود نکل جائے تو پھر ہم اس زمین میں چلے جائیں گے۔ تو دو بندے تھے، ایک یوشع اور ایک کالب، کاف الف لام با، کالب۔ ان دونوں نے کہا کہ اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر انعامات کیے ہیں، تو فلسطین کے شہر میں جانا ہے تو دروازے سے داخل ہو، اور ان کو اگر قابو کرنا ہے تو کہاں سے داخل ہونا ہے؟ جو دروازہ ہے وہاں سے ان کے اوپر حملہ کرنا ہے، اور جب تم دروازے میں داخل ہو تو ایسا سمجھو کہ تم غالب آ گئے، تم غالب ہو۔ اور ان دو بندوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بہت ساتھ دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بعد میں اللہ رب العزت نے ان دونوں کو نبوت عطا کی، حضرت یوشع علیہ السلام اور حضرت کالب علیہ السلام، یہ دونوں پھر پیغمبر بنے۔ لیکن انہوں نے کہا نہیں، جب تک یہ لوگ وہاں پر موجود ہیں ہم نہیں جائیں گے، اگر ضروری ہے تو اے موسیٰ تو اور تیرا رب جانے، تم دونوں جاؤ لڑو، ہم تو ادھر ہی بیٹھے رہیں گے، ہم تو ادھر بیٹھے رہیں گے۔ تو آج اسی کا ترجمہ سن لے۔ قالا، کہا، رجلان، دو آدمیوں نے، من الذین یخافون انعم اللہ علیہما، ان لوگوں میں سے جو اللہ سے خوف کرتے تھے، اللہ سے ڈرتے تھے، اور ان دونوں پر اللہ رب العزت نے انعام بھی کیا۔ ادخلوا، داخل ہو جاؤ، علیہم، ان لوگوں کے اوپر، البابا، دروازے سے، البابا، دروازے سے، فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ، جب تم داخل ہو، فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، تو غالب تم ہی رہو گے، غالب تم ہو۔ وَعَلَى اللَّهِ، اللہ پر، فَتَوَكَّلُوا، بھروسہ رکھو۔ اب مسلمان جب میدان جنگ میں جاتا ہے، جہاد کرنے کی نیت سے جاتا ہے، تو اس کا توکل اور بھروسہ کس پر ہوتا ہے؟ 313 بدر میں تھے، مخالفین کتنے زیادہ تھے؟ اسلحہ بھی زیادہ، تلواریں بھی، گھوڑے، اونٹ، زرے، اور گنے چنے چند صحابہ لڑنے کے لیے گئے۔ بظاہر اگر دیکھا جائے تو ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں تھے، لیکن بھروسہ کن پر تھا؟ اللہ پر، اور پھر اللہ رب العزت نے مدد کے لیے فرشتے بھیجے، اور مسلمان فاتح ہو گئے، کامیاب ہو گئے۔ لیکن ایسا بھی نہیں کہ ہم نے جانا نہیں اور اللہ خود لڑے ان کے ساتھ، جس طرح انہوں نے کہا تھا بنی اسرائیل نے، اے موسیٰ تو جانے اور تیرا رب، تم دونوں جاؤ لڑو، ہم ادھر بیٹھے رہیں گے، تماشا کریں گے، اچھا تم غالب آ گئے، اب پھر ہم چلے جائیں گے۔ تو فتوکلوا، اللہ پر بھروسہ رکھو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم نے کلمہ پڑھا ہے، اگر تم نے، قالو، کہا انہوں نے،
یا موسیٰ، اے موسیٰ، انا لن ندخلہا، ہم ہرگز داخل نہیں ہوں گے اس زمین میں، ہم ہرگز اس زمین میں داخل ہو ابداً، ہمیشہ، ما داموا فیہا، جب تک وہ لوگ اس میں ہے، جب تک وہ لوگ اس میں ہیں، فاذھب، تو جا، وربک، اور تیرا رب، فاذھب انت وربک، تو اور تیرا رب جا، فقاتلا، دونوں لڑو، اچھا، ہم انا ہاہنا، ہم یہاں پر، قاعدون، تشریف فرما ہوں گے، ہم یہاں پر بیٹھے رہیں گے، اور تم جاؤ وہاں پر. اور جب صحابہ کو حکم ہوا کہ جاؤ تو صحابہ نے کیا کہا؟ آمنا وسلمنا. یہ نہیں دیکھا، اپنے اسلحے کو نہیں دیکھا، مخالفین کی طاقت کو نہیں دیکھا، اللہ پر بھروسہ کیا اور گئے، کامیاب بھی ہو گئے. اور انہوں نے کیا کہا کہ آپ جائے اور آپ کا رب جائے، یعنی آپ جانے یا تیرا رب جانے، ہم اس میں نہیں پڑھتے، ہم ادھر ہی بیٹھے رہیں گے، تم جہاد کرو، جب فاتح ہو جاؤ گے تو پھر ہم آئیں گے. آگے پھر موسیٰ علیہ السلام نے کیا دعا مانگی یا اللہ رب العزت سے کیا کلام کیا، انشاءاللہ وہ کل تفصیل سے بتائیں گے. اللہ رب العزت ہمیں قرآن کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. السلام علیکم. اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا مت بھولیے گا. شکریہ.